زکوٰۃ نہیں تو باقی ایمان کا ہے کا؟ تو لہٰذا مرجئہ کی تردید ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ جو پہلے ترجمے میں کہا کہ ایمان کے 5 ارکان ہیں، آگے یہ سارے باب لا کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ 5 میں حصر نہیں، 5 میں۔ تو یہ چاروں توجیحات آپ کی خدمت عالیہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الی اختتام الکتاب یہ ہر باب میں چاروں توجیحات جاری رہیں گی، یہ بات آپ کو ذہن میں ہوگی۔ بہرحال فرمایا زکوٰۃ من الاسلام قولی تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذلک دین قیما۔ تمام انبیاء کو حکم تھا اس بات کا کہ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے، اور عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، تمام ادیان باطلہ سے یک طرفہ ہو کر کے اور دین حق اور دین توحید کی طرف مائل ہو کر کے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور یہ حکم تمام انبیاء کو ہوا، اور یہ بھی حکم ہوا کہ عبادت بھی کریں، نمازیں بھی قائم کریں۔ نماز پڑھنے کا حکم کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہارا کمرہ کیسے قائم ہے کہ 4 دیواریں قائم ہیں؟ آپ کہیں جی بس ہم تو اپنی دیوار بناتے ہیں، باقی یہ 3 نہ بنائیں نہ بنائیں تو ظاہر بات ہے دارالعزیز بن جائے گا نا، یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا معنی یہ کہ مل کے سارے اس کو کھڑا کرو کہ سارے پڑھیں گے تو اسلام کی جو ہے وہ نماز کی بلڈنگ قائم ہے، اسلام کی بلڈنگ قائم ہے۔ ورنہ آپ نے اپنی نماز پڑھی، گھر کے دیگر افراد نے نہیں پڑھی، یا آپ نے نماز پڑھی دیگر طلباء نے نہیں پڑھی، یا ہم نے نماز پڑھی شہر والوں نے نہیں پڑھی، تو ہم نے اپنے دین کے بلڈنگ کو گرا دیا۔ تو اللہ نے پڑھنے کا حکم تو کہیں نہیں کیا، اللہ نے کہا کھڑا کرو۔ کھڑا کرنے کے لیے تو پورا زور لگانا پڑتا ہے۔ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، یہ بات آ گئی کہ نماز کو بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ آگے فرمایا ذالک دین قیما، تمام اشیاء کو اللہ نے دین کہا جس میں زکوٰۃ بھی آ گئی۔ تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ دین ہے، دین اسلام ہے۔ تو پتہ چلے کہ الزکوٰۃ من الاسلام، کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا رکن کہو، یا یہ کہو کہ زکوٰۃ اسلام کا اثر، اس کا تقاضا ہے۔ من کو اگر ابتدائی بناؤ تو معنی یہ بنے گی کہ زکوٰۃ کا منشا، جہاں سے زکوٰۃ نکلتی ہے اور پیدا ہوتی ہے، وہ منشا اسلام ہے، اور من ابتدائی اس کا منشا اسلام ہے۔ اس کے معنی زکوٰۃ اسلام کا اثر ہے، زکوٰۃ اسلام کا تقاضا ہے، یہ بھی توجہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کو اگر من ابتدائی نہ بنائیں تو پھر یہ بنے گا کہ زکوٰۃ اسلام کا جز ہے۔ اور آگے پھر حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک بن انس عن عمہ ابی سہیل، یہ مالک اپنے چچا سے روایت بیان کرتے ہیں۔ چچا ان کے ابو سہیل ہیں ابن مالک، اور وہ اپنے ابا مالک سے انہ سمع طلحہ بن عبید اللہ یقول جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، نجد کی جانب کا ایک بندہ تھا۔ یہ عربوں کا یہ جو علاقے ہیں نا، تو ایک کو کہتے ہیں تہامہ اور ایک کو کہتے ہیں نجد۔ مکہ مکرمہ تہامہ میں واقع ہے۔ تہامہ کہتے ہیں پست زمین کو، قدرتی طور پہ علاقہ اگرچہ پہاڑی ہے لیکن اس علاقے کے لحاظ سے مکہ مکرمہ کا یہ خطہ اور یہ پٹی، یہ زمین پست ہے، اس پورے علاقے کو تہامہ کہتے ہیں۔ اور نجد کہتے ہیں مرتفع من الارض، مرتفع من الارض، اونچی زمین کو نجد کہتے ہیں۔ تو پھر یہ اس میں یمن یا ایسے اور علاقے یہ اسی نجد میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نجدی بندہ تھا، اور وہ آیا سائر الراسی، پراگندہ بال، کہ جیسے ایک آدمی سفر میں دور سے آتا ہے تو نہ کوئی صفائی نہ ستھرائی نہ کنگھی نہ بال ان کا دھونا نہ نہانا نہ کرنا نہ صفائی، ایسے پراگندہ بال اس حالت میں آیا۔ نسم و دوی صوتی، اور آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جو بمبناہٹ جو اس کے آواز کے ہم سن رہے تھے، جیسے وہ بمبناہٹ ہوتی مکھی کی، تو اس طرح وہ باتیں کر رہے تھے، لیکن سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ولا نفقہ ما یقول حتی دنا، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آیا پھر پتہ چلا کہ اس نے چند سوالات کیے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نبی سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات فی اليوم واللیلۃ، اور اس کے بعد پھر کہا روزہ، پھر یہ بہرحال جواب اسلام کا جواب جو دیا۔ اب یہ بات تھوڑی سمجھیں، سائل کا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے،
اس کا جواب اللہ کے نبی نے اعمال سے دیا کہ یہ 5 ارکان ہیں یا 4، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ تو اسے معلوم ہے کہ اسلام تو اعمال کا نام ہے، اور کئی دنوں سے مسلسل ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایمان اسلام ایک ہے، ایمان اسلام ایک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آج اس بات کو سمجھو۔ مطلب یہ کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اصل اگر آپ فرق کریں کہ ایمان کی جو شرعی معنی اور اسلام کی جو شرعی معنی، اس کا فرق ہے، لغوی معنی میں بھی فرق ہے۔ ایمان کی معنی تصدیق ہے، اسلام کی معنی الاستسلام، الانقیاد ظاہری، کہ ظاہری جھکاؤ، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور اس طریقے شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایمان ہے تصدیق کس کی؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام چیزوں کی تصدیق۔ تو یہ تصدیق کیا ایمان بن گیا۔ اسلام کا جب پوچھا گیا تو فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ سارے اعمال ہیں۔ تو اسلام شرعی اور ایمان شرعی، ان کا فرق ہے، یہ تمام چیزوں کی تصدیق ہے، اور اسلام نام اعمال کا ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ شریعت کی نظر میں ایمان اسلام کا تلازم ہے، اور یہ کوئی کسی جدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگرچہ اسلام نام اعمال کا ہے لیکن شریعت میں وہ اعمال معتبر ہیں جن کا منشا تصدیق قلبی ہو، جس کا منبع تصدیق قلبی ہو، اس کے دل میں اگر وہ تصدیق موجود ہے تو اعمال سارے معتبر ہیں، ورنہ اعمال کس کام کے ہیں۔ اس طریقے سے ایمان اصل تو نام تصدیق کا ہے، لیکن شریعت میں مطلوب اور سمجھا کہ شریعت میں معتبر وہ ایمان ہے کہ اندر کی تصدیق سارے اعضاء پر جو ہے بکھر جائے، اندر کی تصدیق نکلے تو سارے اعضاء میں بکھر جائے، یعنی وہ صداقت سچا کرنا صرف دل سے نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے دین کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بھی سچا کرنا ہو۔ کردار سے سچا کرنا کی یہ معنی ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ کردار سے سچا کرنا ہے۔ تو اس لیے ایمان شرعی اور اسلام شرعی کا آپس میں تلازم ہے، کوئی کس سے جدا نہیں ہے۔